الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین نبینا وشفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعصمتهم وعتشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام الحسين عليه السلام مثلی لا یبایع مثلہ. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، جیسا کہ میرا موضوع ہے یزید قاتل امام حسین علیہ السلام کیسے، آج سے پہلے ایسے موضوعات کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ہر ایک جانتا تھا کہ قاتل کون ہے. اب سے پہلے ان تمام گفتگوؤں کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ہر ایک کو معلوم تھا کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، کن اسباب کے تحت قتل کیا گیا، قاتل کیسا تھا، مقتول کیسا تھا. لیکن آج کل کچھ نام نہاد مسلمان، کچھ بکے ہوئے علماء، کچھ بکے ہوئے مورخین، وہ اتنی تیزی کے ساتھ تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں کہ اب ضرورت پڑ گئی ہے اس بات کی کہ ان موضوعات کو بھی بیان کیا جائے تاکہ سامعین کے اذہان عالیہ میں رہے کہ کون قاتل تھا اور کس نے قتل کیا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ کہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. عزیزان، اپنے موضوع تک پہنچنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ تاکہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں یہ بات ثبت ہو جائے، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کے اذہان عالیہ تک میرا مقصود پہنچ جائے کہ حسین کی شخصیت کیا تھی اور حسین نے کس لیے یزید کی بیعت نہیں کی اور یزید چاہتا کیا تھا. عزیزان، یہ دونوں شخصیتیں، امام حسین علیہ السلام اور یزید، ان دونوں کے سلسلے میں جاننا ضروری ہے کہ یہ دونوں شخصیتیں تھی کیسی. تو اگر امام حسین علیہ السلام کو دیکھا جائے تو آپ کو مختلف حوالوں سے دیکھا جا سکتا ہے. قرآن کے حوالے سے آپ کی شخصیت کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، احادیث پیغمبر کے اعتبار سے آپ کی شخصیت کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، تاریخ کے اعتبار سے آپ کی شخصیت کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، آپ کو پہچانا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کو خاندانی اعتبار سے پہچانا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کیا تھی. تو میں دوسرے حوالوں کو چھوڑتے ہوئے چلیے خاندانی حوالے ہی سے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ، مختصر سا تذکرہ کیے دیتا ہوں کہ شخصیت امام حسین علیہ السلام کیا تھی. اگر خاندان کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا جائے تو خاندان کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کا دادا، امام حسین علیہ السلام کا دادا وہ ہے کہ جو سید البطحہ تھا. امام حسین علیہ السلام کا دادا وہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام یتیم تھے، آپ کو کوئی سہارا دینے والا نہ تھا، اس وقت میں قرآن مجید میں تذکرہ ہوا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ میرے حبیب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم نے تمہاری کفالت کی، ہم نے تمہاری تربیت کی. ہاں عزیزو، جب تک
قرآن مجید کی یہ آیت رہے گی تب تک حسین کے دادا کا قصیدہ پڑھا جاتا رہے گا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اگر دادا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دادا وہ کہ جو سید العرب، جو سید بطحا، دادا وہ کہ جس کا گھر وہ ہے کہ جب خانہ خدا میں بت رکھے ہوئے تھے اس کے گھر سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی ہے۔ وہ دادا کہ جب تمام کفار نبی خدا کے دشمن تھے، تنہا ابو طالب وہ تھا کہ جس نے رسول کی حمایت کی، اور ابو طالب کے رہتے ہوئے کسی کی یہ مجال نہ ہوئی کہ نگاہ کج سے نبی خدا کی طرف دیکھ لیتا۔ 10 سال کی زندگی ہے پیغمبر خدا کی مکے میں، جب تک ابو طالب رہے اس وقت تک کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ نبی خدا کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ لیکن جیسے ہی ابو طالب اس دنیا سے گزرے اس کے بعد تمام کفار جمع ہوئے پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے، اور پیغمبر اسلام کو ہجرت کا حکم ہوا۔ یہ ہے کون؟ حسین کا دادا۔ دادی کے اعتبار سے اگر حسین کو دیکھ لیجئے تو دادی کے اعتبار سے حسین کو یہ شرف حاصل ہے کہ جس کی دادی کو خود نبی خدا ماں کہے، جس کی دادی کو نبی خدا خود ماں کہے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ جس کی ولادت کے لیے اللہ نے اپنے گھر کی دیوار میں شق کر دیا، وہ ہے کون؟ حسین کی دادی۔ حسین کی نانی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو حسین کی نانی وہ ہے کہ جس کے مال کو اللہ نے اپنا مال کہا، اور شاید جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شان میں اس سے عظیم ترین، اس سے بہترین اور کوئی جملہ اس وقت مختصر طور سے میرے پاس نہیں ہوگا کہ پیغمبر اسلام نے جن کے بارے میں یہ فرمایا آمنت بی اذ کفر الناس جمیعا، کہ خدیجہ میرے اوپر اس وقت ایمان لے کے آئیں کہ جب تمام کے تمام کافر تھے۔ اللہ اکبر۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہے نانی کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام۔ اب اگر نانا کے اعتبار سے دیکھیے تو نانا کا کیا کہنا کہ جس کی سیرت اسلام، جس کی زبان قرآن، سید الانبیاء رحمت للعالمین، سردار انبیاء۔ اچھا، باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے اگر دیکھیے تو ماں کے اعتبار سے حسین وہ کہ جس کے سلسلے میں نبی خدا فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ماں کے اعتبار سے وہ ہے حسین کہ جب ماں تشریف لاتی ہے تو نبی خدا مسند چھوڑ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور فاطمہ کو اپنی جگہ بٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑے لوگ ہیں سنت اور سنت کا دعویٰ کرنے والے کہ صاحب ہم تو نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ سنت نبی پہ عمل کرنے والے اگر سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، سنت نبی پہ عمل کرنے والے ہوتے تو پھر سنت پہ عمل اس طریقے سے ہوتا کہ نبی کی سنت تو یہ تھی کہ جب فاطمہ آئیں تو احترام میں کھڑے ہو جائیں اور اپنی جگہ پر بٹھائیں، تو فاطمہ کو دربار میں کھڑے ہو کے آنا نہ پڑتا اگر سنت پہ عمل کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے فاطمہ کہ جس سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے، جس سے بغض رکھنا اللہ سے بغض رکھنا ہے، یہ فاطمہ ہیں۔ فاطمہ مادر حسین ہے۔ اب اگر باپ کے اعتبار سے دیکھیے تو باپ کے اعتبار سے حسین کی منزلت کیا ہے؟ باپ کے اعتبار سے حسین کی منزلت یہ ہے کہ جو اشجع عالم، قوت پیغمبر، فاتح خیبر، ساونت حیدر، دین کا نشان
خرد کا علم، آگہی کا باب، حق ساز حق نواز حق آواز حق ناب، آب مکاں امام زماں یہ مبیں، کنز علوم کاشف سر، کعبہ یقین قاضی دہر قبلہ دوراں قوام دیں، پھیلا تو کائنات کی ہر شے پچھا گیا، سمٹا تو ایک نقطۂ با میں سما گیا، خورشید سے پہرے امامت، جمشید سریر کرامت، واقف معارج لاہوت، عارف مدارج ناسوت، ناشر ناموس ہدایت، کاسر ناقوس غوایت، خطیب منبر سلونی، وارث رتبہ ہارونی، نور جمال ازلی، شعائے بے مثال لم یزلی، صاحب نہج بلاغت، مجید آہنگ فصاحت، شعور آرائے فکر، شجاعتوں کی روح، دیانتوں کی جان، ایمان کا ایقان کل ایمان، روح جناب حضرت خیر الورا، شان نزول ناد علی مرتضیٰ، سلطان فرش، زینت عرش اولا، زبان حق، رسول کی تقریر، آیات محکمات کی تفسیر، مولائے غدیر۔ کہ جب جب جنگ کے شعلے بھڑکے ہیں، حسین کا باپ تھا کہ جو سینہ سپر ہو کے رسول کے سامنے آ گیا۔ یہ ہے باپ کے اعتبار سے حسین۔ اچھا، اب جو دوسری طرف ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو دوسری طرف آیا تھا، یہ جو دوسری طرف تھا، یہ کون؟ میں نے حسین کا تعارف دادا کے ذریعے سے کرایا ہے نا، تو اب ذرا اس کا بھی تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا دادا کون ہے۔ کہا اس کا دادا جس وقت میں پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کیا ہے، ایسے تو تمام ہی کفار قریش آپ کے دشمن ہو گئے تھے، لیکن اس میں بھی چند ایک افراد تھے کہ جو سب سے زیادہ شدید تھے اپنے کفر میں، اور پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کے در پہ تھے، اور ان میں بھی جو سب سے زیادہ شدید تھا وہ اس کا دادا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان، اسلام کی جب سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے نا، جنگ بدر، تو اس میں اسی ابو سفیان کا ایک تو سالہ، اس کا بھائی، اور ایک اس کا بیٹا عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ تینوں اس میں اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ پیغمبر اسلام کی 10 سالہ زندگی مکے کی ہے اور 13 سالہ مدینہ کی ہے۔ اب یہ جو زندگی ہے پیغمبر اسلام کی 10 سالہ، اس زندگی میں پیغمبر اسلام نے کوئی جنگ نہیں کی، اور اس 10 سالہ زندگی کے بعد، ہجرت کے بعد پیغمبر اسلام کی جو 13 سالہ زندگی ہے، اس میں چھوٹی بڑی یعنی غزوات اور جنگیں تمام ملا کے تقریباً 80 لڑائیاں لڑی گئیں۔ متوجہ رہیے گا میری طرف، تقریباً 80 کم و بیش 80 لڑائیاں لڑی گئیں۔ ان تمام 80 لڑائیوں میں یا تو پرچم کفر اس کے دادا کے ہاتھ میں رہا، یا اس کا اصل محرک یہ رہا ہے، یہ ہے یزید کا دادا۔ اچھا، اب دادی کو دیکھ لیں۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ اگر تمام تاریخی حقائق بیان کر دیے جائیں نا، تو یہ شان منبر کے خلاف ہے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ شان منبر کیسی بات، کیسا شجرہ ہوگا کہ جو منبر کی شان کے خلاف ہوگا، کہ جو منبر سے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو دادی تھی کہ جسے تاریخ نے عاقلۃ الاکباد کے نام سے یاد کیا، کہ جب جنگ بدر میں نبی کے چچا کی شہادت ہو گئی ہے نا، جناب حمزہ کی، تو یہی تھی کہ جس نے حمزہ کا جگر چبانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو خدا نے ایسا کیا کہ اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے، چبا نہیں سکی تھی۔ یہ ہے کون؟ یزید کی دادی۔ اچھا، باپ کا تذکرہ بعد میں کروں، پہلے ماں کو سن لیجئے۔ ماں
تو علامہ جوادی نے اس کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا میسونہ۔ نام ہی سے واضح ہے کہ یہ مسلمان خاتون نہیں تھی بلکہ عیسائی خاتون تھی۔ اللہ اکبر، کہ یہ عیسائی خاتون تھی۔ اب جب ماہی کا ایک کردار ہے تو پھر نانا کے سلسلے میں کیا کہوں؟ کتنا ہی باکمال ہوگا، مسلمان تو نہیں تھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کتنا ہی باکمال رہا ہو مگر مسلمان نہیں تھا۔ اب آ جائیے باپ کے بارے میں۔ باپ کے بارے میں آپ نے صفین پڑھی ہے اور تمام تر چیزیں پڑھی ہیں، لیکن ایک اصول کی بات جس اصول کے ساتھ خلافت چل رہی تھی، جس اصول کے ساتھ خلافت چل رہی تھی، ویسے تو پیغمبر اسلام اعلان کر چکے تھے، غدیر کے میدان میں مولا بنا چکے تھے، لیکن انہوں نے اصول کو بدلا، اور جس اصول کے ساتھ خلافت چل رہی تھی اگر اس اصول کو بھی مان لیا جائے، اللہ اکبر، اگر اس اصول کو بھی مان لیا جائے، حالانکہ مانتے نہیں ہیں لیکن چونکہ احتجاج تمہارے لیے ہے اس لیے تم ہی سنو کہ اگر اس اصول کو بھی مان لیا جائے تو اس اصول کے اعتبار سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ تھے یا نہیں؟ بے شک خلیفہ تھے، اور جو خلیفہ ہو اگر کوئی اس کی حکم عدولی کرے، جو وصی رسول ہو اگر کوئی اس کی حکم عدولی کرے، اگر کوئی اس حکم کو نہ مانے تو تمہاری نظر میں وہ کیا کہلاتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ خود تمہارا ہی جواب ہے، وہ تمہارے ہی نظریے کے مطابق مسلمان نہیں ہے۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جیسے ہی مسند حکم کو سنبھالا، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ معاویہ کو معزول کیا۔ اللہ اکبر، اب اگر معاویہ تخت سے نہ ہٹے تو تمہارے کہنے کے مطابق کیا ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے باپ کا کردار۔ اب ذرا مجھے انصاف سے بتائیں، صاحبان عقل ہیں، انصاف سے بتائیں، کہاں بانی اسلام، کہاں وہ افراد کہ جنہوں نے اپنے لہو سے اسلام کی آبیاری کی ہو؟ کہاں وہ کہ جو ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے؟ انتہائی امر کیا ہوا کہ جب پیغمبر اسلام نے یہ 80 لڑائیاں لڑ لیں اور جہاں مکے سے ہجرت کی تھی اور مکے واپس آ گئے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، جہاں 360 بتوں کی پوجا ہو رہی تھی اسی گھر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اب یہ ابو سفیان، اسی یزید کا دادا، اسے ڈر ہوا اور تاریخ نے اس کے لیے ایک جملہ لکھا۔ یہ اسلام فتح مکہ کے بعد یہ اسلام لے آیا، تاریخ نے اس کے لیے ایک جملہ لکھا کہ ابو سفیان نے کیا کیا؟ ما اسلم بل استسلم۔ ابو سفیان اسلام نہیں لے کے آیا بلکہ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کو قبول کیا، اپنے آپ کو تسلیم کیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور یہی وجہ کہ جب خلافت تیسرے دور میں بنی امیہ کے چشم و چراغ کے پاس پہنچی ہے تو یہی ابو سفیان ہے کہ جو بنی امیہ کے چشم و چراغ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ حکومت، یہ خلافت بڑی مشکلوں سے ہم تک پہنچی ہے۔ ادرہا کل کرتے ورکز اوتادہا، بنی امیہ کہ یہ خلافت، یہ حکومت بہت مشکل سے ہم تک پہنچی ہے، اس کے مرکز کا خیال رکھنا کہ اس کا محور، اسے گیند کی طرح نچاؤ۔ ادرہا کل کرتے، اس کو گیند کی طرح نچاؤ، لیکن اس کے محور کا خیال رکھنا کہ اس کا محور بنی امیہ ہی قرار پائیں۔ انما هو الملک،
کہ بے شک یہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ حکومت ہے، ما ادری ہونا کا جنت ولا نار، مجھے نہیں پتا کہ نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے۔ عزیزو یہ ہے دادا کہ جو جنت کا بھی انکار کر رہا ہے، جو جہنم کا بھی انکار کر رہا ہے، یعنی آخرت کا یقین نہیں ہے۔ در حقیقت یہ چہرے پر اسلام کا نقاب اوڑھے ہوئے ہے، مسلمان نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اب ذرا مجھے انصاف سے بتائیں کہ جس کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی ہو، جو نسبی اعتبار سے ایسا ہو، کیا حسین جیسا شریف کہ جس کے گھر کی تہذیب اسلام اور جس کے گھر کی زبان قرآن ہو، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کیا ایسا صاحب شرف یزید جیسے کی بیعت کر لیتا؟ کیا یہ ممکن تھا؟ بس میں اپنے موضوع تک پہنچ گیا۔ کیا یہ ممکن تھا؟ یہ ممکن نہیں تھا کہ حسین جیسا شریف، حسین جیسا شریف، اور وہ کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کیا، حسین منی وانا من الحسین۔ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ حسین کہ جس کے بارے میں فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین کیا ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنت کے جوانوں کا سردار کیا یزید جیسے کی بیعت کر لیتا؟ اللہ اکبر۔ یہیں تک نہیں بلکہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی عرض کرتا چلوں تاکہ آپ حضرات کا اذہان عالیہ اور قریب ہو جائیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ تاریخوں نے مکمل نقل کیا ہے اس واقعے کو، اہل سنت تواریخ نے بھی نقل کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور امام حسین علیہ السلام ابھی گہوارے میں ہیں کہ خداوند عالم کا حکم ہوا ہے جبرائیل کو، اے جبرائیل جاؤ، بہت جلدی جبرائیل جاؤ، مبارکبادی کے لیے جاؤ میرے نبی کی خدمت میں۔ نبی کے یہاں نواسا ہوا ہے جبرائیل، فرشتوں ملائکہ کا لشکر لے کے آئے ہیں زمین کی طرف۔ وہاں پر کسی جزیرے پر وہ فرشتہ بھی پڑا ہوا تھا جو عطاب الہی میں مبتلا تھا۔ اس نے جب ملائکہ کی فوج آسمان سے زمین کی طرف آتے ہوئے دیکھی تو اس نے سوال کر لیا کہ کیا قیامت آ گئی؟ کہا نہیں، قیامت نہیں آئی ہے، بلکہ نبی کے یہاں نواسا پیدا ہوا ہے۔ اس کے دل میں بھی یہ خواہش ہوئی، ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے، اسی نواسے کی برکت سے نبی میرے لیے دعا کریں اور میں اس عطاب سے نجات پا جاؤں، اللہ مجھے اس عطاب سے نجات دے دے۔ اس کے دل میں بھی خواہش ہوئی۔ اس نے بھی کہا جبرائیل مجھے بھی لے چلو، میں عرض کروں گا، میں عرض کرتا چلوں کہ جبرائیل معصوم ہے، جبرائیل فرشتہ ہے، جبرائیل وہ ہے کہ جو حکم الہی کے بغیر کام نہیں کرتا۔ یہ جو عطاب میں مبتلا تھا اس نے بھی تو کچھ خیال کر لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے بھی کچھ خیال کر لیا تھا، اسی لیے بالوں پر چھین لیے گئے تھے۔ تو اللہ کی مرضی رہی ہوگی، تبھی تو جبرائیل بھی لے کے چلے ہیں اور لے کے آئے ہیں کہاں؟ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں۔ اور جب پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں لے کے آئے ہیں جبرائیل تو پیغمبر اسلام سے عرض کیا ہے کہ یا نبی اللہ، یہ فرشتہ ہے، اس کے لیے دعا کر دیں، اس کے لیے دعا کر دیں، اللہ اس کو عطاب سے نجات دے دے۔ تو پیغمبر اسلام نے بھی کہا ہے کہ کس کی وجہ سے لائے ہو؟ کہ آپ کے یہاں نواسا پیدا ہوا ہے، کہ نواسے کی وجہ سے لائے ہو تو لے جاؤ، نواسے ہی کے پاس لے جاؤ۔ اب روایت کہتی ہے، اہل سنت کی بھی روایت ہے، تاریخ فرشتہ میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ کیا روایت کہتی ہے کہ فطرس نے اپنے آپ کو گہوارے سے مس کیا۔ فطرس نے اپنے آپ کو گہوارے سے مس کیا، ادھر مس کیا، ادھر بالوں پر عطا ہو گئے اور کہتا ہوا اڑا، من مثلی انا عتیق الحسین، کہ میرے جیسا کون ہے؟ میں
حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ عزیزو، میں اپنی جگہ تک پہنچ گیا جہاں تک آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا۔ حسین وہ ہے، یہ فطرس ہے کہاں کی مخلوق؟ یہ جو فرشتہ تھا یہ کہاں کی مخلوق تھا؟ کہ یہ عرش والا تھا۔ حسین کہاں پہ ہیں؟ ابھی حسین فرش پہ ہیں۔ تو اللہ نے پہلے ہی دن جس کے مرتبے کو واضح کر دیا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کا اختیار زمین پر بھی چلتا ہے، آسمان پر بھی چلتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ یہ زمین پر بھی صاحب اختیار ہے، یہ آسمان پر بھی صاحب اختیار ہے۔ اب ایسا حسین کہ جو زمین پر بھی صاحب اختیار اور آسمان پر بھی صاحب اختیار۔ اب یہ جو یزید تھا، اس کے بارے میں تاریخ نے کلن و اجماعاً، باپ دادا اور ماں کو سن چکے ہیں نا۔ یزید کون ہے؟ جس کے بارے میں تاریخ نے کلن و اجماعاً سب نے لکھا، فاسق فاجر قاتل نفس المحترمہ شارب الخمر لاعب الکلاب لاعب القرد معلن بالفسق۔ تو ایسا فاسق و فاجر اگر کائنات کے مالک سے بیعت طلب کرے، کہ جس کو اللہ نے زمین پر بھی اختیار دیا ہو اور عرش پر بھی اختیار دیا ہو، تو کیا حسین بیعت کر لیتے؟ نہیں۔ صاحبان عقل، ہر ایک جو بھی عقل رکھتا ہوگا وہ اس تمام تمہید کو سن کے اس کی زبان پر نہیں آئے گا، اور یہی حسین کی زبان پر بھی آیا۔ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ہوا کیا؟ میں اپنے موضوع سے متصل ہو گیا۔ ہوا کیا؟ جب معاویہ اس دنیا سے گزر گیا، اپنی قبر میں جا سویا، تو اب یزید نے خط لکھا والی کوفہ کے نام۔ اب والی کوفہ کے نام جو خط لکھا ہے اس میں مرگ معاویہ کی خبر دی ہے، اور مرگ معاویہ کی خبر دینے کے بعد یزید نے 3 افراد کے نام لکھے ہیں کہ اشراف مدینہ سے میرے لیے بیعت لے لے، لیکن یہ 3 افراد کون ہیں؟ اس میں عبداللہ ابن عمر ہیں، اور کون ہیں؟ ابن زبیر ہے، اور کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام ہے، کہ ان 3 افراد سے میرے لیے بیعت لے لے۔ اما فی جواب کا براس الحسین، اما فی جواب کا ہذہ براس الحسین فإن فعلت فلک من عندی اعنت الخیل والحظ الاوفر۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اعنت الخیل والجائزہ عظیمہ والحظ الاوفر والسلام۔ کیا کہتا ہے؟ کہ میرے اس خط کے جواب میں ان لوگوں سے بیعت لے لے، عبداللہ ابن زبیر سے، اور کس سے؟ عبداللہ ابن عمر سے اور اشراف مدینہ سے۔ اور میرے اس خط کے جواب میں کیا ہو؟ سر حسین، میرے لیے سر حسین بھیج دے۔ اگر تو نے یہ کام کر دیا تو تیرے لیے میری طرف سے بڑا جائزہ ہے، بہت عظیم جائزہ ہے۔ اب دوسری روایت آ جاتی ہے، طبری نے کہا ہے کہ نہیں، بلکہ جملے یہ نہیں تھے، جملے یہ تھے اخذہ باخذ شدید لیست فیہ رخصہ حتی یبایعوہ، کہ جملے یہ نہیں تھے حسین کے سلسلے میں، بلکہ جملے کیا تھے؟ جملے یہ تھے کہ شدید مواخذہ کرنا حسین کا، کوئی رخصت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ شدید مواخذہ کرنا، شدت کے ساتھ، حتی یبایعوہ، کوئی چھوٹ نہیں ہے یہاں تک کہ حسین بیعت کر لیں۔ دونوں کو آپ نے سماعت فرمایا۔ آج کل کے نام نہاد، اس سے پہلے کہ جو تھے، جتنے بھی مورخین تھے، جتنے بھی افراد تھے، چاہے وہ بنی عباس کے دور میں ہو، چاہے وہ بنی امیہ کے دور میں ہو، تمام کے تمام یہ جانتے تھے کہ یزید قاتل حسین، مطلقاً و اجماعاً۔
سب کے سب یہ جانتے تھے۔ ابھی چند برسوں سے تاریخ کو شدت کے ساتھ مسخ کیا جا رہا ہے، جیسے ابن تیمیہ یا اس کا شاگرد ہے ابن کثیر، اس طرح کے چند گنے چنے افراد ہیں کہ جو یزید کی وکالت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس طرح سے پروپیگنڈا کیا ہے، تاریخ کو اس طرح سے مسخ کر رہے ہیں کہ وہ یزید کو کسی نہ کسی طرح سے بچانا چاہتے ہیں کہ یزید حسین کا قاتل نہیں تھا، یا کم از کم اتنا تو کر لیں، کم از کم اتنا تو کر لیں، یہاں تک تو لوگوں کے ذہنوں کو پہنچا دیں کہ یزید نے توبہ کر لی تھی۔ تو اب اسی کا جواب دینا، اسی کو بیان کرنا کہ یہ آج کل کے چند ہیں، اس سے پہلے کے جتنے بھی تھے، چاہے آپ جتنی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے اہل سنت کی دوسری کتابوں میں، جیسے تاریخ کامل ہے اور ابن کثیر ہے، طبری ہے، یعقوبی ہے، اور جو ان کے پدر بزرگوار ہیں کہ جنہوں نے شیعوں کی مخالفت ہی میں کتاب لکھ ڈالی تھی، ابن حجر مکی جنہوں نے صواعق محرقہ لکھ دی۔ صواعق محرقہ کا مطلب جانتے ہیں؟ جلا دینے والی بجلیاں، یہ لکھی گئی تھی شیعہ دشمنی میں۔ اس نے بھی یہ بیان کیا ہے کلن و اجماعاً، اتفاق ہے اہل سنت علماء کا بھی کہ یزید ہی حسین کا قاتل۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ علماء دو طرح سے منقسم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ یزید نے حسین کے قتل کا حکم کب دیا، یزید نے حسین کے قتل کا حکم کب دیا۔ اب یہ تمام کی تمام تاریخیں ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ کے بعد دیگر ہے، میں نام نہیں لوں گا، شاید الفاظ میں جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے، اس لیے تمام کے تمام جو تاریخوں میں ذکر ہوا ہے اب اس کے بعد میں جو بھی بیان کروں گا وہ تمام کے تمام اہل سنت کتب سے ہے، وہ تاریخ میں مل جائے گا، کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ تو عزیزو، یہ دو تاریخیں، یہ دو رسالے ہیں، یہ دو مضمون ہیں کہ جو بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مضمون کیا ہے؟ پہلا مضمون یہ ہے کہ یزید نے سیدھے سیدھے حکم دیا ہے۔ یزید نے کیا حکم دیا ہے کہ میرے خط کے جواب میں حسین کا سر بھیجنا، اگر تو نے یہ کام کیا تو تیرے لیے بہت عظیم جائزہ ہے، تیرے لیے بڑا انعام ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ نہیں، بلکہ اخذ شدید کے لیے کہا ہے کہ شدید مواخذہ کرنا۔ میں سوال کروں گا کہ شدید مواخذے سے مطلب کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ شدید مواخذے سے، چلو ہم نے تمہاری بات کو تسلیم کر لیا کہ شدید مواخذہ کرنے کے لیے کہا ہے، تو شدید مواخذے سے مطلب کیا ہے؟ حسین کے مال و اسباب کو لوٹ لینا، جی، حسین کو قید و بند میں ڈالنا، حسین کے اوپر شدت کرنا۔ میری طرف اذان عالیہ کو متوجہ رکھیں، حسین کو قید و بند میں ڈالنا، شدت کرنا حسین کے اوپر، گھروں کو ڈھا دینا، گھروں کو تاراج کر دینا۔ اخذ الشدید سے مطلب، اخذ الشدید سے مراد کیا ہے؟ یہی تمام چیزیں تو ہیں۔ اما کربلا دیکھنے کے بعد بھی یہ تصور ہے کہ حسین قتل سے ڈر جائے گا؟ کربلا دیکھنے کے بعد بھی کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ حسین مال و اسباب کے لٹنے کی وجہ سے بیعت کر لیتے؟ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ ہاں عزیزو، جب یہ خط پہنچا ہے اور ولید نے حسین کو بلایا اور یزید کا خط پڑھ کے سنایا، تو پھر امام حسین علیہ السلام کی زبان سے یہ تاریخی جملہ نکلا، کیا؟ مثلی لا یبایع مثلہ۔ اس سے پہلے ولید نے ایک کام اور کیا، بلایا ہے مروان کو، جو جیسا ہوتا ہے ایسے کوئی بلاتا، مروان کو بلایا، اور مروان کو بلانے کے بعد اس سے مشورہ کیا۔ مروان بھی بیٹھا ہوا تھا جب امام حسین علیہ السلام گئے، اور جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ رات کی تاریکی میں اس بات کا جواب نہیں دوں گا، بلکہ دن کے اجالے میں اس بات کا جواب دوں گا، اور یہ کہہ کے حسین آنے لگے، تو مروان نے کیا کہا؟ مروان نے کہا، ولید، اگر یہ شخص یہاں سے اس وقت چلا گیا تو پھر یہ تیرے قابو میں نہیں آئے گا، حتیٰ تکثر القتل بینکم و بینہ، یہاں تک کہ تمہارے درمیان بہت خون خرابہ۔ پلٹ کے فرزند رسول نے کہا، اَأَنْتَ تَقْتُلَنِي أَمْ هُوَ، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا وہ قتل کرے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کے جیسے ہی فرزند رسول کی آواز بلند ہوئی، بنی ہاشم کے جوان دربار میں داخل ہو گئے
اور امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ وہاں سے واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اب جو مدینہ چھوڑا، امام حسین علیہ السلام کہاں؟ مکے تشریف لے گئے۔ جب مکے تشریف لے گئے ہیں امام حسین علیہ السلام، تو اب دوسرا مضمون، اختلاف کہاں ہے کہ یزید نے حکم مدینے میں دیا تھا اور حسین تو مدینے سے نکل گئے، مدینے میں تو قتل نہیں ہوئے، مدینے سے مکے چلے گئے ہیں۔ حسین مکے میں تقریباً 5 مہینے رہے، جی حضور، تقریباً 5 مہینے۔ اور جب حج کا وقت آیا، حسین نے دیکھا کہ حاجیوں کے لباس میں قاتل چھپے ہوئے ہیں، تو عالم خوف میں حج کو عمرے سے بدلا، اور حسین مکے سے کربلا کی طرف، مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ تو سوال کرنے والوں نے سوال کر لیا کہ فرزند رسول، تمام لوگ تو حج کے لیے آ رہے ہیں، آپ حج کو عمرے سے بدل کے مکے سے خارج ہو رہے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ امام حسین علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ قسم خدا کی میں پسند کروں گا کہ مکے سے ایک بالشت باہر قتل کیا جاؤں، بجائے اس کے کہ میں مکے کے ایک بالشت اندر قتل کیا جاؤں، اس لیے کہ حسین نہیں چاہتا کہ حرمت کعبہ پامال ہو، حرمت حرم خدا پامال ہو۔ اور یہ قسم خدا کی، چاہے میں جانوروں کے سوراخی میں کیوں نہ چلا جاؤں، چاہے وہیں پر کیوں نہ چھپ جاؤں، یہ مجھے ڈھونڈ کے قتل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی حسین بھی یہ جانتے تھے، حسین جانتے تھے کہ یزید مجھے قتل کر کے ہی رہے گا، اسی لیے حسین نے حرم خدا کو بھی چھوڑا اور کہاں چلے ہیں؟ کوفے کی طرف۔ مجھے دیا ہوا ٹائم تو تقریباً ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ بہت تیزی کے ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ جب امام حسین علیہ السلام مکے سے روانہ ہوئے ہیں اور کہاں؟ کوفے کی طرف، کوفے والوں کی دعوت پہ۔ اب یزید پریشان ہوا، یزید پریشان تھا، ادھر مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ اہل کوفہ بیعت کر چکے تھے، یزید پریشان تھا۔ تو اتنے میں یزید کا جو مشیر تھا سرجون، یہ مسیحی تھا، یہ معاویہ کا بھی مشیر رہا ہے، اس نے سوال کیا یزید کو پریشان دیکھ کے، اے یزید یہ بتا کہ اگر اس وقت میں معاویہ زندہ ہو جائے اور آنے کے بعد تجھ سے کچھ کہے تو کیا تو اس بات کو مانے گا؟ کہا ہاں بالکل مانوں گا۔ تو اس کے بعد اس سرجون نے معاویہ کا لکھا ہوا ایک خط یزید کو دیا، اور وہ ایسے ہی وقت کے لیے تھا، جو خاص وقت کے لیے اس نے چھپا کے رکھا تھا۔ اس خط میں کیا لکھا تھا کہ اگر ایسے حالات پیش آ جائیں تو ابن زیاد کو حاکم کوفہ بنانا، وہی اس امر کو جو ہے وہ سنبھالے گا۔ یزید نے وہ خط لیا، وہ خط پڑھا، اس کے بعد ابن زیاد کے نام ایک خط لکھا۔ ابن زیاد کے نام جو خط لکھا، اس خط کا مضمون کیا تھا، اس خط کا مفہوم کیا تھا، یہ سماعت فرمائے۔ ابن زیاد کے پاس جو خط لکھا گیا، کہا کہ اے ابن زیاد، اس کے بعد سے نہ تو آرام کرنا اور نہ سیر ہو کے کھانا کھانا، نہ تو آرام کرنا نہ سیر ہو کے کھانا کھانا، یا حسین سے میرے لیے بیعت لے لے، یا حسین کو لطیف خبیر سے ملا دے، یا حسین کو قتل کر دے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ تو تواریخ اس بات کی شاہد ہیں کہ اس نے دوسری مرتبہ حکم دیا ہے کس چیز کا؟ قتل امام حسین علیہ السلام کا۔ اب کہتے کیا ہیں کہ صاحب یہ تو ابن زیاد نے کیا، میں تمام چیزوں کو چھوڑتا ہوا چلوں کہ یہ قتل جو ہے وہ یہ تو ابن زیاد کو والی بنایا تھا، ابن زیاد کو والی بنایا تھا تو ابن زیاد نے حسین کا قتل کر دیا۔ یزید تو شام میں تھا، ابن زیاد نے حسین کو قتل کر دیا۔ ہم نے کہا بہت ٹھیک ہے، ذرا مجھے ایک بات بتائیں، ابن زیاد کو حاکم کس نے بنایا؟ یزید نے۔ اور حاکم بناتے وقت یزید کی جو احتمالات ہیں
وہ تقریباً 3 احتمالات ہو سکتے ہیں۔ پہلا احتمال کہ یزید نے مطلقاً ابن زیاد کو اختیارات دے دیے تھے کہ چاہے کوئی اہم چیز ہو یا غیر اہم چیز، جو کرنا ہے اپنی مرضی سے کرنا، تمام کے تمام اختیار کلن ابن زیاد کے ہاتھ میں۔ دوسرا احتمال کہ نہیں، بلکہ جو اہم معاملات ہوں اس میں یزید کو خبر کرے۔ تو یہ جو پہلا احتمال ہے یہ بہت بعید ہے کہ یزید جیسا شاطر وہ تمام کے تمام اختیارات کسی کے ہاتھ میں دے دے۔ اب دوسرا احتمال کہ اس نے کہا تھا کہ نہیں، اہم معاملات میں مجھے خبر دینا، تو کیا قتل حسین سے اہم معاملہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے بھی یزید بری نہیں ہو سکتا۔ تیسرا احتمال کہ نہیں، عام معاملات میں مجھے خبر دینا، اہم معاملات، اپنے عام معاملات اور اہم معاملات دونوں میں مجھ سے مشورہ کرنا۔ اگر یہ والی بات بھی ہوگی تب بھی یزید قتل حسین سے بری نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قتل حسین وہ معاملہ ہے کہ جو عام بھی ہے اور اہم بھی ہے۔ ان تینوں صورتوں میں یزید قتل حسین سے بری نہیں ہو سکتا، قتل حسین سے اپنا دامن بچا نہیں سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں صاحب بات یہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم نے کہا کہ ابن زیاد تھا، ابن زیاد نے چونکہ اسے والی بنایا تھا اور اس نے طاقت کے نشے میں حسین کو قتل کر دیا، یزید کو کوئی خبر نہیں تھی، یزید کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا اچھا تو قتل حسین کے بعد تو پتہ لگ گیا تھا یا نہیں؟ قتل حسین کے بعد تو یزید کو علم ہوا تھا یا نہیں؟ تو پھر یزید اس سے راضی تھا یا نہیں؟ تو پھر اگر راضی نہیں تھا تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر راضی نہیں تھا تو ابن زیاد کو معزول کر دینا چاہیے تھا، جیسا کہ اس نے ولید کے ساتھ کیا تھا کہ ولید حسین سے بیعت نہیں لے سکا تھا، اس لیے اسے معزول کر دیا تھا۔ اسی طرح سے ابن زیاد کو بھی معزول کر دینا چاہیے تھا۔ اور یہ کیسے مان لیا جائے؟ ابھی چند مہینے پہلے بغداد میں قتل ہو گیا قاسم سلیمانی کا، ایرانی جنرل کا۔ قتل کس نے کیا؟ شہید کس نے کیا؟ کہ صاحب یہاں ایئرپورٹ سے ایک ڈرون اڑا تھا، پوری کی پوری آرمی، ایک وہ تھا آپریشن، آرمی لگی ہوئی تھی، اور ڈرون اڑا اور اس نے قاسم سلیمانی کو ہدف بنایا، نشانہ بنایا، میزائل چلا اور قاسم سلیمانی کی شہادت ہو گئی۔ ایران نے سیدھے کہا کہ ہم ٹرمپ کو متہم کرتے ہیں کہ اس نے قاسم سلیمانی کا قتل کیا، کیونکہ کہیں بھی کوئی فوجی کارروائی ہوتی ہے تو اس میں جو حاکم ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ تمام دنیا، تمام عالم اسلام خاموش، کسی کی زبان سے نہ نکلا کہ ٹرمپ تو امریکہ میں تھا، آپریشن بغداد میں ہوا تو ٹرمپ جو ہے متہم کیسے ہو گیا؟ ٹرمپ متہم کیسے ہو گیا؟ ہم تو تب سمجھتے کہ جب ٹرمپ راضی نہیں تھا تو ہم تو تب سمجھتے جب یہ ان جنرلوں کو، ان فوجیوں کو سزا دیتا۔ اسی طرح سے ابن زیاد نے قتل کر دیا۔ ہم تو تب جانتے کہ یزید راضی نہیں تھا جب ابن زیاد کو معزول کرتا۔ ابن زیاد کو معزول نہیں کیا گیا، بلکہ تاریخ میں جملہ لکھا ہے کہ جب ابن زیاد اور عمر سعد کہاں شام گئے ہیں یزید کے پاس، تو یزید نے 10,000 درہم انعام و اکرام بھی دیا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ کہ نہیں صاحب یہ والی بات نہیں ہے، صرف یہی نہیں ہے بلکہ وہ تو رویا بھی ہے یزید نے، اس نے تو گریہ بھی کیا، اس نے تو لعنت بھی کی ہے ابن زیاد کے اوپر کہ لعن اللہ ابن مرجانہ،
کہ اللہ اس پہ ابن مرجانہ کے اوپر لعنت کرے، اس نے مجھے اس مصیبت میں پھنسا دیا، تو وہ تو راضی نہیں تھا۔ ہم نے کہا اچھا، یہ راضی نہیں تھا، اس نے ابن مرجانہ کے اوپر لعنت کی ہے۔ چلو اس سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے، اس سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین کا قاتل جو بھی ہے وہ یزید کی نظر میں بھی لعنتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ لعن اللہ ابن مرجانہ، کہ اللہ ابن مرجانہ کے اوپر لعنت کرے، اس نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ ہم نے کہا اچھا، یہ رویا تھا۔ پھر مجھے یہ بتاؤ کہ جب اسیران کربلا کو شام میں لایا گیا تو یہ جو فخر و مباحات کر رہا تھا یہ کون تھا؟ یہ جو شعر پڑھ رہا تھا کہ کاش میرے بدر والے میرے مشائخ ہوتے تو یہ دیکھتے کہ میں نے آل احمد سے کس طرح سے انتقام لیا ہے اور آل احمد سے انتقام لیا ہے، اور یہ کفریہ اشعار پڑھ رہا تھا کہ لا یبا بنو ہاشم بالملک فلا جاء وحی فلا جاء خبر ولا وحی نزل۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ فلا جاء خبر ولا وحی نزل، کہ یہ بنی ہاشم نے ملک کے لیے تمام کام انجام دیے تھے، نہ کوئی وحی آئی اور نہ کوئی فرشتہ آیا۔ یہ فخریہ اشعار کون پڑھ رہا تھا؟ اگر یہ شرمندہ ہوتا، یہ قاتل نہ ہوتا تو یہ فخر و مباحات کس لیے؟ دراصل وجہ یہ ہوئی کہ جب اس نے بلایا ہے اسیران کربلا کو اور یہ فخر و مباحات کر رہا تھا، 3 دن تک سر امام حسین علیہ السلام باہر رہا، اور سر امام حسین علیہ السلام سے متواتر اہل سنت کی بہت ساری تاریخوں میں، تاریخ کامل ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، بہت سارے مورخین نے لکھا ہے کہ سر امام حسین علیہ السلام 3 دن تک مسلسل تلاوت قرآن پاک کرتا رہا، سورہ کہف کی تلاوت کرتا رہا۔ اصل میں سرکاری مشینری نے پروپیگنڈا کیا کیا تھا؟ پروپیگنڈا یہ کیا تھا کہ ایک غیر مذہب خارجی نے خروج کیا ہے اور ہم نے اس کو قتل کر کے ان کے گھر والوں کو اسیر کر کے لائے ہیں، ان کے سروں کو لے کے آئے ہیں۔ یہ سرکاری مشینری تھی۔ جب سرکاری مشینری کوئی پروپیگنڈا کرتی ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے برے کو اچھا بنا دیا جاتا ہے، اچھے کو برا بنا دیا جاتا ہے۔ اور ایک جملہ میں مختصر تاریخ دمشق کا عرض کرتا چلوں کہ جب یہ بنی امیہ کا پروپیگنڈا کیا تھا کہ جب بنی عباس نے بنی امیہ سے حکم کو لیا تو انہوں نے سوال کیا ان کے بارے میں، بنی امیہ کے بارے میں، تو اہل شام نے ایک جواب دیا، انا اہل الشام ما کانوا قالوا انہم ما کانوا یعرفون قرابۃ مع رسول اللہ الا یزید ابن معاویہ۔ کیا کہا؟ کہ ہم جو ہے وہ رسول کا قریبی رشتہ دار جانتے ہی نہیں تھے سوائے یزید کے۔ اہل شام نے کیا کہا؟ اہل شام کو معلوم ہی یہ تھا، جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا وہ پروپیگنڈا شام میں یہی تھا کہ جو رسول کا قریبی رشتہ دار ہے وہ کون ہے؟ وہ یہی بنی امیہ ہے، معاویہ ہے، یزید ہے، یہی تمام پروپیگنڈا تھا۔ اب سنیے یزید رویا کیوں؟ کہ جب لے جایا گیا اسرائے کربلا کو اور 3 دن تک سر امام حسین علیہ السلام سے تلاوت کلام پاک کی آواز آتی رہی، امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کرتا رہا، انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ دراصل حسین یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اصحاب کہف والرقیم حق پر تھے اسی طرح سے ہم بھی حق پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین کے سر سے، حسین کی زبان سے یہ آوازیں سن کر ابھی مجمع کا ذہن بدل رہا تھا، اتنے میں جب دربار میں مسلسل جناب زینب سلام اللہ علیہا امام سجاد علیہ السلام کے خطاب سے لوگوں کے ذہن بدلنے لگے، جب بی بی نے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے پوچھا سل من ھذا من ای شجرۃ ذکرہم اللہ فی القرآن شجرۃ طیبۃ ام شجرۃ ملعونۃ خبیثۃ، کہ اس سے سوال کرو کہ اللہ نے قرآن مجید میں 2 شجروں کا تذکرہ کیا ہے، ایک شجرہ طیبہ ہے، دوسرے شجرہ ملعونہ و خبیثہ ہے، اس کا تعلق کون سے شجرے سے ہے؟
جب امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کیا ہے اعطینا ستن وفضلنا بسبع اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین وفضلنا بأن منا نبیا المختار۔ یزید کا پروپیگنڈا کیا تھا؟ پروپیگنڈا یہ تھا کہ ہم ہی رسول کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام نے جب بیان کرنا شروع کیا منا نبی المختار کہ نبی ہم میں سے ہے، اس کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ منا نبی المختار، منا الصدیق، منا الطیار، منا اسد اللہ واسد رسولہ ومنا سبطہ هذه الامہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا انبأته بحسبی ونسبی انا ابن مکہ ومنہ انا ابن زمزم والصفا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے فضائل بیان کرتے جا رہے ہیں، اپنی رسول سے قرابت بیان کرتے جا رہے ہیں۔ یزید کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے، یزید کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے۔ خوف پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ذہن بدل جائیں، میرے خلاف انقلاب آ جائے، تو مؤذن لوگوں کو حکم دیا کہ اذان کہی جائے تاکہ خطبہ منقطع ہو جائے۔ اللہ اکبر، اذان کہو تاکہ خطبہ منقطع ہو جائے۔ چند لوگوں نے مل کے، کئی لوگوں نے مل کے اذان کہنا شروع کی تاکہ امام کی آواز ان آوازوں کے نیچے دب جائے اور لوگوں کو امام کی آواز نہ پہنچ سکے۔ آج بھی مسجد اموی میں یہ سنت محفوظ ہے، آج بھی چند لوگ مل کے ہی اذان دیتے ہیں۔ عزیزو، جس وقت میں اللہ اکبر کی صدا انہوں نے بلند کی، جہاں امام خاموش ہو گئے، لیکن جیسے ہی محمد الرسول اللہ تک پہنچے، جیسے ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا، تو ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کی طرف اشارہ کیا۔ یزید کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہتے ہیں ام ھذا جدک او جدی، یزید یہ بتا کہ یہ تیرے دادا کا نام ہے یا میرے؟ اب جب یہ ہوا، رخ سے، چہرے کفر سے نقاب اسلام جب سرکنے لگا تو اب یہ گھبرایا، اور گھبراہٹ کی وجہ سے، بوکھلاہٹ کی وجہ سے اس نے گریہ کیا۔ اور کیا کیا؟ کہا کہ ابن زیاد نے مجھے اس میں پھنسا دیا، لعن اللہ ابن مرجانہ۔ لیکن تاریخ یعقوبی کا جو مورخ ہیں، یہ پہنچ گئے ابن زیاد کے پاس پوچھنے کے لیے کہ یزید نے کہا کیا کہ تو نے یہ کام کیا ہے؟ تو فاشارہ، انداز میرا ہے، الفاظ تاریخ کے ہیں، فاشارہ عبید اللہ ابن زیاد علی یزید انہو خیرہ بین قتلہ و قتلی فاخترت قتلہ، کہ یزید نے مجھے دو چیزوں میں جو ہے وہ اختیار دیا تھا۔ کون سی دو چیزیں؟ یا تو یزید مجھے قتل کر دے گا یا میں حسین کو قتل کر دوں۔ فاخترت قتلہ، تو میں نے حسین کے قتل کو اختیار کیا۔ اور یہ مضمون ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی جب خط لکھا تھا، امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہوئے تو ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے پاس خط لکھا تھا، اس خط میں بھی یہی مضمون لکھا تھا کہ بلغنی قدوموں کا فی کربلا، میرے پاس خبر پہنچی ہے کہ آپ جو ہے وہ کربلا تشریف لا چکے ہیں، اور یزید نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آرام سے نہ بیٹھوں اور پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤں۔ او الحقک باللطیف الخبیر او ترجع بیعتی و حکمی او حکمہ یزید، کہ میں آرام سے کھانا نہ کھاؤں، آپ کے سلسلے میں جلدی کروں، آپ کے مسئلے کو تمام کروں، یا یہ کہ آپ کو قتل کر دوں، یا یہ کہ آپ جو ہے وہ میرا حکم مان لیں، یزید کی بیعت کر لیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو پتہ چلا اب اگر کوئی